صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی ایک بہت ہی دلچسپ اور مشہور کہانی سنائی، جس میں 11 خواتین انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے اپنے شوہروں کی خصوصیات خوبصورت استعاروں، کنائیوں اور تشبیہات سے بیان کرتی ہیں۔ اس کہانی کا سبق آموز اور منفرد پہلو یہ ہے کہ ایک خاتون ذرا طلاق کے بعد بھی نہ صرف اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے بلکہ اپنے ساس اور اپنے ستیلے بچوں کی بھی تعریف کرتی ہیں، جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر عورتیں طلاق اور جدائی کے بعد پہلے خامندوں کی برائیاں ہی بیان کرتی ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کی ہے، جس نے طلاق کے بعد باقاعدہ مہم چلائی، بلکہ اسے پر انتہائی متنازع کتاب بھی لکھ کر مارکیٹ میں پھیلائی۔ اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اچھے شوہر کیسے ہوتے ہیں اور برے شوہر کس طرح کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں مل بیٹھیں اور انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنے شوہروں کے بارے میں سب کچھ بتائیں گی، کوئی چیز چھپائیں گی نہیں، لیکن اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور استعارات کی روشنی میں۔ ایک پہلی عورت نے کہا، میرا شوہر ایک دبلے اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں جانے کا راستہ ہموار ہے کہ آسانی سے چڑھ کر لایا جائے، اور نہ وہ ایسا عمدہ گوشت ہے کہ اسے نیچے منتقل کیا جائے۔ یعنی میرا خاوند بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی۔ نمبر 2، دوسری نے کہا کہ میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک کروں؟ میں ڈرتی ہوں کہ سب کچھ بیان نہ کر سکوں گی، اگر چاہوں تو اس کے کھلے اور چھپے عیب سب بیان کر دوں، خاموش رہنا پسند کروں گی۔ نمبر 3، تیسری عورت نے کہا کہ میرا شوہر تاڑ کا درخت یعنی لمبا تڑنگا کمزور ہے، اگر منہ کھولوں تو مجھے طلاق دے دی جائے گی، اور اگر خاموش رہوں تو یوں ہی معلق رہوں گی، چپ میں بہتری ہے۔ نمبر 4، چوتھی نے کہا میرا خاوند شب تہامہ کی طرح معتدل ہے، نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈا، نہ تو مجھے اس سے خوف ہے اور نہ ہی اکتاہٹ، بوریت کا اندیشہ۔ نمبر 5، نے کہا میرا شوہر گھر میں داخل ہوتا تو چیتا ہے، یعنی آتے ہی بس اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور پیار و محبت سے خالی ہے، اور اگر گھر سے نکلے تو شیر ہے، یعنی بہادر، گھر میں جو چیز چھوڑ جاتا ہے اس بارے میں باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی نے کہا میرا شوہر اگر کھانا شروع کرے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اگر کوئی چیز پیتا ہے تو پوری پی لیتا ہے، یعنی دوسرے کا خیال نہیں کرتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لے لیتا ہے، یعنی بیوی کو ساتھ نہیں لٹاتا، میرے کپڑوں میں بھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ میرا دکھ درد معلوم کرے، یعنی بس کھانے پینے کا شوقین ہے مجھ میں۔ نمبر 7، ساتویں نے کہا میرا خاوند جاہل بد مست ہے، یعنی جماع کے آداب اور طریقے سے ناواقف ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندا پڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر بیماری اس میں موجود ہے، بات کرے تو سر پھوڑ دے یا بات توڑ دے یا دونوں ہی کام کر گزرے، یعنی شہوت بھی کم ہے، بد مزاج اور بدگو بھی ہے، اور مار پیٹ کا عادی بھی ہے۔ نمبر 8، نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اس کی خوشبو ایک درخت اور خوشبو چھلکے کی طرح ہے، یعنی ظاہر اور باطنی دونوں اعتبار سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ 9، نے کہا میرا شوہر اونچے ستونوں والا ہے، بڑے مکان کا مالک ہے، دراز قد ہے، بہت رکھ والا ہے، یعنی گھر کا چولہا ہر وقت جلتا رہتا ہے، مہمان نواز ہے۔ نمبر 10، نے کہا کہ میرا شوہر صاحب مال ہے
اور مالک کے کیا کہنے، اس سے بہتر صاحب مال نہیں دیکھا۔ اس کے اونٹ گھر کے قریب اڑوں میں رہتے ہیں، صرف چند ہی چراگاہوں میں جاتے ہیں، یعنی مہمانوں کی خدمت کے لیے گوشت اور دودھ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ذبح ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مہمانوں کی آمد پر خوشی میں باجے بجائے جاتے تھے۔ نمبر 11ویں خاتون ام زرع نے کہا کہ میرا شوہر ابو زرع ہے۔ ابو زرع کے کیا کہنے، اس نے زیورات سے میرے دونوں کان بھر دیے ہیں، میرے دونوں بازو چربی سے بھر دیے ہیں، یعنی خوب کھلاتا ہے۔ مجھے اس نے اتنا خوش رکھا ہے کہ میں خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ مجھے اس نے بکریوں والے غریب گھر سے اٹھایا، اس کا گزر مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ مجھے گھوڑوں، اونٹوں، بیلوں اور کھیتوں کے مالک کے خاندان میں لے آیا۔ وہ خوش اخلاق ہے، میری کسی بات کا برا نہیں۔ جب سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، جگاتا نہیں۔ پیتی ہوں تو خوب سیراب ہو کر پیتی ہوں۔ ابو زرع کی ماں، میری ساس، اس کی خوبیاں میں کیا بیان کروں۔ اس کے برتن ہمیشہ غلے سے بھرے رہتے ہیں، اس کا گھر بھی بہت وسیع ہے۔ ابو زرع کا بیٹا یعنی میرا سوتیلا بیٹا، وہ کیسی شان والا ہے، اس کے سونے کی جگہ ننگی تلوار کی طرح پتلی ہے، یعنی دبلا پتلا ہے۔ چھوٹی بکری کے ایک بچے کی ٹانگ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی کم خوراک ہے۔ ابو زرع کی بیٹی میری سوتیلی بیٹی، اس کے کیا کہنے، اپنے باپ کی اطاعت کرنے والی ہے، ماں کی خدمت گزار ہے، پورے جسم کو چھپانے والی ہے، ایسے کپڑے کہ اس کی سوکن جل جائے۔ ابو زرع کی لونڈی، وہ بھی بہت شان والی ہے، گھر کے رازداروں پر افشا نہیں کرتی، کھانا بھی کبھی نہیں چراتی، بلا اجازت بھی نہیں کھاتا، ہمارا گھر کوڑا جمع کر کے گندا نہیں کرتی، یعنی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایسی مثالی شوہر اور مثالی گھر، پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ میرا خاوند ابو زرع مجھے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کا سبب کیا ہوا، ام زرع بیان کرتی ہیں، میرا خاوند ابو زرع باہر گیا جبکہ دودھ سے برتن بھرے ہوئے تھے اور ان سے مکھن نکالا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح تھے، جو اس کی گھرا کے نیچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، یعنی بچے ماں کے پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے بھی ایک دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ میرا دوسرا شوہر عربی گھوڑے پر سواری کرتا اور ہاتھ میں نیزہ پکڑتا تھا۔ اس نے بہت سی نعمتیں دیں، جانور دیے، ان میں ہر قسم کا جوڑا عطا کیا۔ میرا شوہر کہتا ہے، اے ام زرع، جو چاہیے مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں دوسرے شوہر کی تمام عطائیوں کو جمع بھی کروں تو وہ میرے پہلے شوہر ابو زرع کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا ہے، مگر طلاق کے باوجود انصاف کی بات یہ ہے کہ ابو زرع اور اس کا پورا خاندان بہت ہی اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک تھا، یہاں تک کہ اس کے ملازم اور نوکر بھی نیک اور تربیت یافتہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہانی سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں بھی تمہارے لیے ایسا یہ اچھا شوہر ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ابو زرع تھے۔ پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اگر کبھی زندگی میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے۔